السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ گاؤں ہے 199 پتلی کمالیہ کے قریب۔ وہاں کے لیے مجھ سے ٹائم لیا افتخار ہے، ادھر تاندلے والا سے مولوی افتخار، وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے۔ اس نے ٹائم لیا 11 مارچ کا، وہاں کوئی شادی تھی اس کے لیے، تو تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا اور اس نے بعد میں کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی اشتہار سینڈ کیا، نہ کوئی یاد دہانی۔ تو پھر مجھ سے ٹائم لے لیا پاک پتن والوں نے، جب 1 ہفتہ رہتا تھا ان کو میں نے ٹائم دے دیا۔ جب 2 دن رہتے تھے نا، یعنی 9 مارچ کو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا یار وہ تو آپ نے رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی اشتہار سینڈ کیا، نہ کوئی یاد دہانی کروائی، تو میں نے وہ پاک پتن ٹائم دے دیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ مغرب کے بعد ہمارے پاس پتلی میں بیان کر لیں اور عشاء کے بعد پاک پتن چلے جائیں۔ میں نے کہا چلیں ایسے ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جس دن 11 مارچ کو پروگرام تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ نے آنا ہے نہیں آنا۔ خیر میں پھر بھی چلا گیا، چونکہ میرا شیڈول ایسے تھا، 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ مصروفیت ہوگی جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر سکے۔ میں پھر چلا گیا وہاں پہ، پوچھتا پچھاتا کون سا گاؤں ہے وہاں پہ چلا گیا۔ مغرب کی نماز میں نے ادھر پڑھی ہے۔ ادھر کوئی انتظام نہیں، کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ملا، کوئی وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم نہیں، جلسے کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ جلسہ کروانے والا کون ہے ادھر گاؤں میں، کس نے مجھے بلایا ہے، کون انتظامیہ ہے۔ تو جس مولوی افتخار نے مجھ سے ٹائم لیا تھا تاندلے والا سے، میں نے تو اسی سے رابطہ کرنا تھا۔ میں اس سے بار بار رابطہ کرتا رہا، اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا، نمبر اس نے اٹھایا نہیں پہلے، پھر بند کر دیا۔ پھر میں کچھ انتظار کرنے کے بعد آگے چلا گیا۔ تو اس کے بعد ابھی مجھے پتہ چلا، یہ کچھ 1-2 ماہ بعد، کہ وہ وہاں پہ تو درخواست دی اس نے عدالت میں کہ جی 10,000 روپیہ قاری صاحب نے پیٹرول لیا ہے، 10,000 کھانا ہے، 15,000 نقد ہے، کچھ اس طرح کر کے 45,000 روپیہ اس نے بنایا۔ تو میں نے پھر رابطہ کیا ادھر قاری بشیر عزیز صاحب ہے تاندلے والا میں، ان سے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ آگے بھی کافی علماء کا بھی میں نے ان کو کہہ دیا، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخری ڈیٹ تھی، 2-3 بار پہلے ایسے میں نے چلایا کہ شاید یہ درخواست واپس لے لیں، کیونکہ وہ بندہ جو افتخار ہے نا وہ قاری بشیر عزیز صاحب کا بہت قریبی ہے۔ تو اس نے پرچہ کروانے کے لیے عدالت نے، جج صاحب نے ایس پی صاحب پہ یہ لگا دی کہ یہ پتہ کریں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مجھے پتہ چلا، میں نے پھر بھی ان کو کہا کہ یار آپ کو پتہ ہے یہ سب جھوٹ ہے تو آپ مہربانی کریں۔ اس نے کہا نہیں جی وہاں پہ جا کے آپ گاؤں والوں سے منت سماجت کریں، وہاں پہ بیان کریں تو پھر جان چھوٹ سکتی۔ میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں تو گیا ہوں وہاں پہ، انہوں نے بیان نہیں کروایا۔ خیر میں ادھر چلا گیا ٹوبہ میں، پہلے تو عدالت میں گیا، وہاں سے مجھے تاریخ مل گئی 16۔ پھر میں ایس پی صاحب کے پاس گیا تو وہ بندہ 2 آدمیوں کو، گواہ جو ان کے تھے ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ ہاں اسے پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں، تو وہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ جی آپ مجھ سے معذرت کر لیں اور وہاں پہ جا کے آپ ایک پروگرام کریں فری میں، تو پھر میں آپ کو یہ درخواست جو ہے یہ واپس لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ معذرت تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں وہاں پہ آیا ہوں اور پروگرام بھی میں نے وہاں پہ نہیں کرنا ایسے۔ اگر میں پروگرام کرتا ہوں تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ بولا تھا انہوں نے، تو اب ان کو سزا ملی اور آپ بھی یہ پورے گاؤں میں علاقے میں یہ بات کہیں گے، تو لہٰذا یہاں پہ میں نے معذرت نہیں کرنی، آج انکوائری ہوگی، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اس کی سزا پاؤں گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ اس کی سزا پائیں گے۔ تو وہ پھر چلا گیا، وہ بھاگ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہم ایس پی صاحب کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا دوسرے فریق کو بلائیں، تو وہ آئے نہیں۔ پھر انتظار میں رہے، 3 بجے تک انتظار کیا، وہ پھر بھی نہیں آئے۔ پھر ان کو کال کی، جب تھوڑا سا ایس پی صاحب نے غصے سے ریڈر کو کہا کہ بات کرو اس سے، اس کو بلاؤ ادھر، تو اس کو بلایا گیا۔ پھر وہ آ گیا بیچارہ۔ جب آیا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ خدا کو حاضر نظر جان کے بتائیں کہ آپ نے، قاری صاحب نے پیسے لیے ہیں آپ سے؟ اس نے کہا نہیں جی پیسے تو نہیں لیے انہوں نے۔ تو ایس پی صاحب نے کہا پھر ان کو صبح سے آپ نے بلوایا ہے، بلیک میل کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کسی عالم دین کو اس طرح کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں جی وہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا، یہ آئے نہیں تھے۔ تو ایس پی صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئے تھے تو یہ کوئی آپ کے پابند ہیں، آپ نے ان کو خرید لیا ہے، یہ نہیں آئے تھے تو کیا ہوا، ان کی زندگی میں مصروفیت کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے، وہ نہیں آئے۔ میں نے بولا کہ سر میں تو آیا تھا مگر مجھے کوئی ملا ہی نہیں ہے، جس کا نمبر تھا وہ اس نے رابطہ نمبر ہی بند کر دیا۔ ایس پی صاحب نے کہا اگر آپ نہیں بھی آئے یا نہیں بھی آتے تو یہ کیا کریں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ پیسے آپ نے دیے نہیں، آپ نے ریٹ تو اس لیے کیا کہ ہم نے پیسے دیے ہیں تو وہ ہمارے پیسے واپس نہیں کر رہا، تو وہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کافی انہوں نے غصہ کیا اور اس کی بے عزتی کی۔ تو پھر انہوں نے ریڈر کو یہ حکم دیا کہ اس کو فارغ کریں اور یہ عدالت کو بتائیں کہ یہ بلیک میلنگ کیس ہے، اس نے زیادتی کی ہے اور قاری صاحب کو واپس بھیجیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ نہ ہی کوئی ایسا ہوگا۔ تو اس طرح وہ پھر واپس چلا گیا۔ تو میں 50,000 روپے لے کے گیا تھا، اسی لیے
کہ اگر وہ اپنی بات پہ سچا ہے تو اگر یہ بات وہاں نوبت یہ آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی پیسے اس نے لیے تھے تو میں ایس پی صاحب کو 50,000 دوں گا، میں کہوں گا کہ یہ آپ رکھ دیں قرآن مجید پہ یا کوئی بھی حلف اس سے لے کے یا حلف لے کے یہ پیسے دے دیں تو میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ لیکن وہ تو اس کی زبان سے نکل گیا، تھوڑے سے غصہ ہی ابھی ایس پی صاحب نے کیا، اس کی زبان سے نکل گیا کہ نہیں جی ہم نے پیسے نہیں لیے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اللہ کے احسان ہے، چونکہ حق کی جیت ہوتی ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بلیک میل کرنے والے علماء کو، کافی علماء ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی درخواست آ جائے، کوئی پرچہ آ جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جیل چلے جائیں گے، بچے رول جائیں گے۔ یا بھائی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ سچے ہیں، آپ نہیں گئے تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو جب یہ جلسہ رکھ کے پھر وہ جلسے پہ نہیں بلاتے یا 1-2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یہ اسی دن ہی کال کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو جلسہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا، آپ نہ آئیں، تو تب ان کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میری گزارش ہے تمام علماء سے، آپ ڈرا نہ کریں، آپ ان سے خوف نہ کھائیں، آپ بزدلی نہ دکھائیں، آپ معزز علماء کرام ہیں، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ اگر کہیں پہ نہیں پہنچے اور کسی نے ایسا ایکشن لیا تو آپ حاضر ہوں، ادھر عدالت میں حاضر ہوں، جہاں پہ انہوں نے درخواست دینی ہے وہاں پہ پہنچے اور آپ نے اپنا موقف بیان کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جا کے معذرت کرنے سے آپ کی انسلٹ ہوتی ہے، علماء کی بےزتی ہوتی ہے، پھر یہ ان کو بار بار موقع ملتا ہے۔ اب اس بندے کا یہ ذہن تھا کہ یہ میرے گاؤں میں جائے، وہاں لاؤڈ سپیکر میں یہ کہہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی، خدا کے لیے مجھے معاف کریں، تو پھر اس کی جان چھوٹے گی۔ لیکن میں نے کہا میں نے آپ سے معذرت نہیں کرنی، نہ ہی آپ کے گاؤں میں ایسے میں نے جانا ہے، نہ بیان کرنا ہے۔ یہاں پہ حق اور سچ ہونا ہے، جھوٹ اور سچ یہاں پہ پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ تو علماء کو ہمت دکھانی چاہیے، بزدلی نہیں، آپ بہادر لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، اور آپ صحابہ کرام کے کیسے کیسے واقعات بیان کرتے ہیں، اور پھر جب آپ پہ ایسا وقت آتا ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ بہادری دکھائیں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ السلام علیکم۔